السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے تمباکو کے بارے میں پڑھنا ہے کہ تمباکو میں کون کون سے زہریلے نشہ آور چیزیں موجود ہیں اور ان کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہیں، یعنی مختلف نشہ آور کیمیکلز وغیرہ۔ تمباکو ایک جان لیوا ہے اور بہت زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ بہت سے بلکہ لاکھوں افراد جو ہیں دنیا میں شوق سے یہ پیتے ہیں اور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی یعنی جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں ان کی عمر جو عام انسان سے 15 سال کم ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں تقریباً 5.4 ملین افراد جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ نے انکشاف کیا ہے جو اسموک فری فارسیٹ نامی ویب سائٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ایک سگریٹ میں نیل پالش کے ریموور سے لے کر چوہے مارنے کے زہر تک نہ جانے کتنے مہلک کیمیکل موجود ہیں۔ اس امریکی ویب سائٹ کے مطابق سگریٹ 4000 سے زائد کیمیکل کا مرکب ہوتا ہے۔ سنکھیا زہر چوہے مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ کاربن مونو آکسائڈ ایک زہریلی گیس ہے جو کینسر کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ میں فارمالڈی ہائیڈ بھی موجود ہوتا ہے جو مردہ جانوروں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا کیمیکل ہے۔ تمباکو نوشی کی جو مشہور کہاوتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں جی؟ کہ ہر سگریٹ جو ہے انسانی عمر کے 5.5 منٹ کم کرتا ہے۔ تمباکو ایک نشہ آور چیز ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق تمباکو نوشی ہیضہ، ٹی بی اور ٹائیفائڈ کی مانند متعدی مرض ہے جو انسانی اموات کی سب سے اہم وجہ ہے۔ تمباکو نوشی موت کا سبب ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تمباکو کا دھواں مشہور زہروں پر مشتمل ہے، یعنی کون کون سے اس میں کیمیکل شامل ہیں؟ نیکوٹین ہے جی، جو بہت زیادہ مہلک ہے، اور تمباکو میں نیکوٹین کی سب سے زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ اگر اس کا ایک قطرہ خرگوش کی جلد کے بال اتار کر اس پر ڈالا جائے تو اس جانور پر سخت طاری ہو جاتا ہے، اور ایک عام سگریٹ میں تقریباً 20 ملی گرام نیکوٹین موجود ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جی کاربن مونو آکسائڈ گیس۔ ہیموگلوبن یعنی خون میں جو سرخ رنگ ہوتا ہے جو دوران خون میں موجود ہوتا ہے اور بالعموم آکسیجن جسم کے تمام اعضاء کو پہنچاتا ہے، آکسیجن کی نسبت کاربن مونو آکسائڈ خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور سگریٹ کے دھوئیں میں 1 سے 2.5% تک کاربن مونو آکسائڈ گیس موجود ہوتی ہے۔ یہ وہی گیس ہے جو موٹروں سے خارج ہونے والے دھوئیں میں موجود ہوتی ہے، اور آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کتنی زہریلی ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کارسینوجینیسس یعنی سرطان پیدا کرنے والے 8 اس میں کیمیائی مادے موجود ہوتے ہیں جو جانوروں پر کیے گئے تجربات میں کینسر کا یا سرطان کا سبب بنتے ہیں۔ فینول یہ ایک کاسٹک زہر ہے جو زندہ بافتوں کو جلا دیتا ہے۔ ہم بھی گھروں میں جو ہے وہ فینائل وغیرہ جراثیم کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کالسیال یہ ایک مہلک زہر ہے، اور تمباکو نوشی میں ہر کش میں اس زہر کو ہم اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور جراثیم کش ہے جو فینول سے 4 گنا زیادہ جراثیم مارنے کا اثر رکھتا ہے، یعنی اتنا زیادہ زہریلا ہے جو فینائل سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے۔ امونیا یہ ایک انتہائی زہریلی گیس ہے جس سے دم گھٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، یہ پھیپھڑوں کو جلا دیتی ہے۔ امونیا آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم کوئلے وغیرہ عام گھروں میں جلاتے ہیں تو اسے گیس ایک پیدا ہوتی ہے جس کو امونیا کہتے ہیں، اور اگر ہم کوئلے جلا کے کمرہ بند کر کے سو جائیں اور اندر یہ گیس جمع ہو جائے تو انسان دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ نمبر 7 پہ جی تیزاب۔ سگریٹ کے دھوئیں میں بہت سے تیزاب پائے جاتے ہیں، مثلاً فارمک تیزاب، ایسٹک ایسڈ اور بینوزک ایسڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ہاں جی، آگے پڑھنا ہے ہم نے تمباکو نوشی کے تمباکو نوشی کے اثرات۔ تمباکو میں موجود نکوٹین اور دیگر زہریلے اجزاء کی وجہ سے پینے والے کی مجموعی صحت پر بہت بری طرح بگڑ جاتی ہے۔ جگر، معدہ اور اعصاب خاص طور پر متاثر ہوتی ہیں۔
اعصابی نظام کی خرابی کا اثر تمام جسم پر پڑتا ہے اور تمام اعضاء کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ہاں جی، تمباکو نوشی کا اثر جو ہے وہ ہمارے تمام اعضاء پر پڑتا ہے۔ سانس کے امراض زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور دھواں جو ہے سگریٹ کا وہ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ جب ہم سگریٹ نوشی یا حقہ نوشی کے دوران سانس کھینچنے سے پھیپھڑوں کا ایک طرف تو شدید زور لگتا ہے، اور جس سے پھیپھڑوں کے جو مسلز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف زہریلا دھواں اس کو کئی زہریلی گیسوں سے بھر دیتا ہے، جس سے کینسر جیسے موذی مرض کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ کھانسی، بلغم اور سانس کی تنگی جلد اس کے عادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور پھر نہ ختم ہونے والی امراض کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے سینے کے امراض، سانس کی بندش اور کینسر کی صورت میں موت کا پیغام لاتے ہیں۔ دل کے امراض بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ کینسر اور دل کی بیماریوں کو 54% تمباکو کے دھوئیں کا باعث قرار دیا گیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے۔ تمباکو نوشی سے دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور نظام دوران خون میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور بالآخر ہارٹ اٹیک تک نوبت چلی جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت اور خراش پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات متلی آنے لگتی ہے۔ نظام دوران خون، نظام تنفس کے ذریعے پورے جسم میں مختلف بیماریوں کا نیکوٹین باعث بنتے ہیں۔ تمباکو نوش افراد کے منہ سے مخصوص بدبو آتی ہے، دانت پیلے ہو جاتے ہیں، بھوک کم لگتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، اور قوت ارادی کو بروئے قرار نہ لائے کامیابی ناممکن ہو جاتی ہے۔ نکوٹین سے کئی دیگر اعصابی امراض جنم لیتے ہیں، کیونکہ نکوٹین اور دھوئیں سے اندرونی اعصابی نظام بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اعصابی پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تمباکو کا دھواں کارڈیو ویسکولر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، ہارمونز کے نظام کو بھی متاثر کر کے ایسٹروجن کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 48% لوگ کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں گلے، منہ، زبان اور خوراک کی نالی کا کینسر سر فہرست ہے۔ پھیپھڑے بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور بالآخر پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں اور سانس کے امراض، جن میں فلو، نزلہ، زکام، کھانسی اور نمونیا وغیرہ شامل ہیں، ان کا انسان شکار ہو جاتا ہے، اور خواتین میں جو ہے وہ بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں 30% جنسی امراض دھوئیں اور نکوٹین کے مضر اثرات کی وجہ سے، اور جنسی امراض میں مردوں کو بھی متاثر کرتی سگریٹ نوشی، اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اعصابی تناؤ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے یہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور اس کے سنگین نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ پیٹ کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں، جس میں سینے کی جلن، تیزابیت اور بدہضمی وغیرہ ہے، اور انسانی دل کی فی منٹ رفتار بڑھ جاتی ہے، فی منٹ خون کی ترسیل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پلیٹلیٹ کے اندر جڑنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، جس سے خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون جمنے سے ہی پھر بلاکیج ہو جاتی ہے، اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور جلد کی نالیں یا شریانیں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں۔ خون کے دباؤ کو بڑھاتی ہے اور دل کو زیادہ کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ نظام خون کی تمام نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے، جس میں دماغ تک پہنچانے والی خون کی نالیاں بھی شامل ہیں۔ دماغ میں خون کے بہاؤ کی کمی ہو جانے سے یادداشت اور ذہنی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے، اور اعصاب لرزنے لگتے ہیں۔ کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے خون میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ تمباکو نوشی سے پھیپھڑوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکوٹین دھندلا پن پیدا کرتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کا اندرونی پردہ سکڑ جاتا ہے۔ انسانی جلد کو خشک اور سخت بنا دیتی ہے۔ نکوٹین کی وجہ سے قبض، کھانسی، دانت کی بیماری اور سرطان کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ گیس اور ٹھوس ذرات پھیپھڑوں کے اندر ہوا کی نالی پر آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے وہاں موٹی اور بھورے رنگ کی ایک تہہ جم جاتی ہے جو تارکول کی مانند ہوتی ہے۔ اسے ٹار کا نام دیا گیا ہے۔
پھیپھڑوں کی صفائی کا عمل سست کر دیتا ہے۔ تمباکو نوشی انسان کی عمر میں 5 یا 8 منٹ کی کمی کر دیتی ہے۔ پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد تمباکو نوشی جاری رکھنے والوں میں مرنے کی شرح تمباکو چھوڑنے والوں کی نسبت دگنا ہو جاتی ہے۔ تمباکو نوشی کے دھوئیں میں کاربن مونو آکسائڈ اور ہائیڈروجن سائنائڈ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بخارات اور ٹھوس ذرات ہوتے ہیں، نیکوٹین اور ٹار شامل ہوتے ہیں۔ یہ سب مادے زہریلے ہیں اور یہ اعضائے تنفس کے فعل پر منفی اثرات چھوڑتے ہیں۔